کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے، اور یہ تو اپنا معمول بنا لیں کہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ بہت برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ دنیا میں بھی درود پاک پڑھنے کی برکات نصیب ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ کل عقبہ میں بھی عاشقان رسول جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، انہیں اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نکاح۔ نکاح جو دو افراد کا ملنا ہے، یہ نکاح کا یہ بندھن، یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ واسطہ ایک بہت بڑا پیغام بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اب جو زندگی بسر کرنی ہے، انتہائی اچھے انداز میں، احسن انداز میں اور حسن سلوک کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی ازواج کے ساتھ انداز اپنایا، کیا پیارا انداز تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قربان جائیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور حضور فرماتے ہیں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور انداز کریمانہ، جو آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی، اپنی امت کو یہ پیغام عطا کیا۔ آج مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ یہی ٹاپک ہمارا رہے گا، نکاح۔ مفتی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، شرعی سوالات بھی اللہ نے چاہا تو ہم لیں گے، ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے گیسٹ ہوں گے انشاءاللہ آج ہم ان کو منچ پر بلائیں گے، آپ زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، ان سے گفتگو بھی کریں گے، مفتی صاحب کی بھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے۔ آج اللہ نے چاہا ہمارے ساتھ سجاد بھائی ہوں گے اور دوسرے ساجد بھائی ہوں گے۔ سجاد بھائی کو مرحبا، ساجد بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ ظہور شاہ صاحب، قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ آمین۔ تبارک اللہ، ماشاءاللہ۔ کیف الحال سیدی؟ ماشاءاللہ، اجلس تفضل۔ ہے نا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ ساجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ ساجد بھائی ہمارے پنجاب سے تشریف لائے ہوئے، پنجاب گجرانوالہ سے ماشاءاللہ ساجد بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں جی۔ مرحبا کہتے ہیں، آج انشاءاللہ ہمیں یہ ہمارے پروگرام میں آئے، مرحبا کہتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم کلام بھی ان سے سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں، بیٹھیں ساجد بھائی۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں شاہد مدنی بھائی؟ مرحبا مرحبا مرحبا، تشریف رکھیں۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کا پیغام کیا ملتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے عارضی نفع کے لیے، فائدہ کے لیے بعض لوگ اللہ پاک کی نافرمانیاں مول لیتے ہیں اور سود جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام قطعی میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ سود خور جب مرے گا تو اس کا مال اسے کوئی فائدہ، کوئی نفع نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنا مال و اسباب پیچھے چھوڑ کر جائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف 3 طرح کا ہے۔ ایک جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو کھایا اور فنا کر دیا۔ دوسرا فرمایا کہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا جو صدقہ کر کے محفوظ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے افراد سے بھی بچائے، اور اللہ نہ کرے کوئی اس سود جیسی آفت میں مبتلا ہے، حرام قطعی میں مبتلا اگر ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے جن سے سود لیا ہے ان کا مال واپس لوٹانا بھی ضروری ہوگا۔ دارالفتہ اہل سنت سے لازمی رہنمائی لے کر اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بلکہ مفتی صاحب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لے آئے مفتی صاحب، ویلکم کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب کی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم کلام سنیں گے، اور کلام کے بعد ہم مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے، مبلغین کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آئیے ساجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، ارے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ارے میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔
پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے. اور سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، آپ نے ہی خیال رکھا ہے، آپ نے ہی خیال رکھا ہے، آپ نے ہی خیال رکھا ہے. اور سب نے ٹھکرا دیا
پرواہ سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ آپ نے ہی خیال رکھا ہے آپ نے ہی خیال رکھا ہے اور کوئی اس کو گرا نہیں سکتا اور کوئی اس کو گرا نہیں سکتا جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے کہیے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور اپنے دامن سے کر کے وابستہ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے اور تیرے قدموں میں موت مل جائے تیرے قدموں میں موت مل جائے بس یہی ایک سوال رکھا ہے بس یہی ایک سوال رکھا ہے اور تیرا اعجاز کب مر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے مصطفیٰ نے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ایسی پیاری ذات ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جو مقصود کائنات ہیں باعث تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں حضور ہیں تو آج چاند کی چاندنی ہمیں نظر آتی ہے حضور ہیں تو تاروں کا ٹمٹمانا ہمیں نظر آتا ہے حضور ہیں حضور ہی کی وجہ سے تو آج سورج کی تپش ہے یہ نہریں ہوں آبشاریں ہوں ہوائیں ہوں پہاڑ ہوں جنگلات ہوں انسان ہوں فرشتے ہوں جنات ہوں کچھ بھی جو بنا ہے سب کچھ بنا میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہے حضور کے لیے بنا ہے حضور کے صدقے ملا ہے اللہ پاک ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صدا ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے اور ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمارے دل جھومتے رہیں یہ زبانیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر بتر رہیں یہ آنکھیں حضور کے عشق میں بہتی رہیں یہ دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مچلتا رہے مدنی چینل کے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری محبت پانے کے لیے ایک بہت پیارا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس کی
اطاعت کی جاتی ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کے کہا کو لیا جاتا ہے، اس کے فرمان کو لیا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، جبھی تو پھر محبت کامل ہوتی ہے، محبت حقیقی ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اچھا، حضور کی اطاعت کریں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت تم چاہتے ہو تو کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ ہوگا کیا؟ اللہ تم سے محبت فرمائے گا، محبت بھی کرے گا، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ، حضور کی پیروی کا، حضور کو فالو کرنے کا صلہ اللہ پاک یہ عطا کرتا ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے بندے کا تو کام ہی بندگی کرنا ہے اور اپنے رب سے محبت کرنا ہے بلا تشبیہ۔ یہاں اگر سمجھیں تو اولاد کا کام ہوتا ہے اپنے والدین سے محبت کرنا، شاگرد کا کام ہوتا ہے اپنے استاد سے محبت کرنا، مرید کا کام ہوتا ہے اپنے شیخ سے محبت کرنا، ورکر کا کام ہوتا ہے اپنے سیٹ سے محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا بلا تشبیہ۔ اللہ پاک یہ تشبیہوں سے پاک ہے، اللہ پاک کی ذات بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لیکن ہم سمجھیں اس بات کو کہ جب رب کسی سے محبت کرے کیا کمال ہے۔ اللہ بندے سے محبت فرما رہے ہیں، ایک ہے بندہ محبت کر رہا ہے اور ایک ہے رب تعالیٰ بندے سے محبت کر رہا ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی محبت بندے کو جو مل رہی ہے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں آئیں تو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ جی ہاں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نکاح، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے، روگردانی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ میں چاہوں گا میں اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلوں کہ کئی ایک احادیث میں یہ فرمایا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے سنی ہے اس میں بھی فرمایا گیا کہ جو نکاح سے منہ موڑتا ہے، میری سنت سے منہ موڑتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ مفتی صاحب کی طرف پڑھتے ہیں، مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ علماء اس پر کیا کلام فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن احادیث طیبہ کے اندر یہ الفاظ ارشاد ہوئے، وہاں پر مفسرین نے اور شارحین نے اس کے مختلف جو ہے وہ معنی بیان کیے۔ جی، ان میں سے ایک یہ کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں، طریقے پر نہیں، یعنی جو ہمارا اسلام کا طریقہ ہے، دین کا طریقہ ہے، کئی جگہوں کے اوپر وہ چیز انبیاء اور مرسلین کے طریقے میں سے ہے، تو پھر وہاں پر جب انکار ہے تو مطلب یہ کہ وہ انبیاء اور مرسلین کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بیزاری کا اظہار ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جن حدیث کے اندر یہ الفاظ وارد ہوئے تو ان کے اندر بیزاری کا معنی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس سے بیزار ہیں اس معاملے کے اندر، اور یہ بھی ہے کہ وہ اسلامی طریقے کے اوپر نہیں ہے، یعنی اسلامی طریقے کے اس کے برعکس جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے وہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ تو بہرحال دونوں ہی صورتوں میں اس سے بچنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، ہمارا ٹاپک نکاح ہے، نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نکاح دیکھیں سنت ہے، اور نہ صرف سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ پچھلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین علیہم السلام گزرے ان تمام کی سنت ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے یہ مشروع ہوا کہ آپ کا بھی نکاح اللہ کریم نے جو ہے وہ فرمایا سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی تمام انبیاء و مرسلین کا جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ہوتا رہا۔ نکاح کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ ایک ازدواجی زندگی کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ جائز طریقہ کار کے مطابق دین نے، شریعت نے، اللہ نے مشروع کیا۔ اب نکاح کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر تو سنت ہے، لیکن کئی صورتوں کے اندر یہ چیز فرض و واجب بھی ہو جاتی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر یہ مکروہ بھی ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں حرام اور گناہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ وہ یوں کہ جو شخص نکاح کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر قادر نہیں ہے
اور وہ پھر جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کے حق میں ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ پھر اس راستے کی طرف بڑھے گا اور حقوق کی ادائیگی کے اوپر وہ قادر نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ عورت کی حق تلفی کے اندر مبتلا ہوگا، اور عورت کی یا کسی بھی جو بندہ ہے اس کی حق تلفی کی جو ہے وہ شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ جی لیکن وہ حق کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کئی دفعہ کئی لوگ اس وجہ سے نکاح سے جو ہے وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ جی وہ اپنی نظر میں اس کے حقوق بہت زیادہ جو ہے وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے جی ہیں، تو بنیادی جو حق شریعت مطہرہ نے جو مقرر کی ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر وہ کئی لوگوں کے اندر یا اکثر لوگوں کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، جی تو وہ جب حقوق کی ادائیگی پائی جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس سنت سے منہ موڑے رہنا یہ جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور بعض صورتوں میں جو ہم نے کہا کہ فرض و واجب بھی ہے، تو جس کے لیے جو ہے وہ نکاح کے بغیر جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ممکن نہ ہو تو پھر بہرحال اس صورت کے اندر اس کے لیے بعض صورتوں میں واجب اور بعض صورتوں میں فرض بھی نکاح کا حکم قرار پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سجاد بھائی، قرآن پاک نکاح کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے قبلہ شاہ صاحب، آمین آمین اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بہترین ٹاپک آپ نے لیا ہے آج نکاح کے حوالے سے، بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس ٹاپک پر بات کرنے کی، اور اس کے اندر بڑی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جیسے ابھی آپ نے حدیث پاک بیان کی، مفتی صاحب نے بھی اس پر کلام فرمایا کہ نکاح تو سنت ہے، جی حضور کی سنت ہے، جی گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر بھیجا اور ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جی اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی سیرت کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جی تم اس سے اپنی زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے سیکھ سکتے ہو۔ جی اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھا کے دکھایا کہ واہ، ایسے کھانا ہے، کیا بات ہے۔ حضور نے نکاح کر کے دکھایا ایسے نکاح کرنا جی ہے، حضور نے ازدواجی زندگی گزار کے دکھائی ایسے زندگی گزارنی ہے۔ سلیقہ، طریقہ، اسلوب حیات گویا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے۔ اب قرآن پاک جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے مختلف معاملات جو ہے نکاح کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ عظیم الشان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ مرد و خاتون اور مرد ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، نکاح کے بعد مرد عورت کے لیے لباس بن گیا ہے اور عورت مرد کے لیے لباس قرار دے دی گئی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس کے اندر علامہ شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب، تھوڑا سا ہم غور کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لباسن، یہ لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں اللہ نے لباس کا لفظ کیوں استعمال فرمایا۔ لباس وہ ہوتا ہے جو ڈھانپ دیتا ہے، جو خامیاں ہوں، برائیاں ہوں، ہمارے اندر کوئی عیب ہوں تو ان کو چھپا دیتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر جو پارٹنر ہے، ہمارا لائف پارٹنر، اس کے اندر کوئی اگر عیب ہیں تو ہمیں ان کو چھپا دینا چاہیے، ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور نکاح کے بارے میں بڑی ایک خوبصورت بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نکاح کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ تمہارے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا۔ واہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نکاح کریں گے تو اگر فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کیا بات ہے، کیا بات۔ اپنے فضل و کرم سے۔ اس کا مطلب کیا ہے، آج ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ہم بچہ جو ہے نا اپنے معاملات کو سدھارنے والا بن جائے پھر اس کا نکاح کریں گے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ نان نفقہ پر قادر ہوتا ہے، جی وہ نکاح کی اس کی جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ کبھی فرض ہوتا ہے جی نکاح، کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، وہ وجوب والی کیفیت ہوتی ہے بچے کے اوپر،
اس کا نکاح کرنا واجب ہو چکا ہوتا ہے، بچی کا نکاح کرنا فرض ہو چکا ہوتا ہے یا واجب ہو چکا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں بچہ جو ہے نا اپنی گاڑی لے لے، اپنا اس کا گھر ہو جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اس کے بعد جا کے نکاح کریں گے۔ خدا را اس پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ نکاح کر دو، اگر یہ فقیر بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ کیا بات ہے، یہ کتنا پیارا ایک اللہ پاک کا فرمان ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اللہ پاک اگر کوئی فقیر بھی ہوگا نکاح کے بعد اللہ پاک اسے غنی کر دے گا۔ یہ ذہن سے نکال دیا جائے کہ کیا ہوگا، اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، اگر نان نفقہ دینے پر قادر ہے۔ جو پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اس ٹاپک پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی تھی، آج بھی انشاءاللہ کچھ مختلف جہات سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اگر تو قادر ہے تو نکاح کر دینا ہی چاہیے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، نکاح کر دینے میں ہی عافیت ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہد بھائی کہ کیا نکاح روحانی سکون کا بھی ذریعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، ہماری زندگی کا جو گزر بسر ہے جی، اس دنیا میں، ہمارے جس انداز کے معاملات ہیں، انسان اپنی لائف کو سیٹ کرنے کے لیے، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے بہت ساری محنت اور مشقت کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مزدوری کرتا ہے، کمانے کی مشقت اٹھاتا ہے، سارا دن تھک ہار کر وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی راحت اور سکون ملے۔ اس طریقے سے عورت ذات ہے، گھر کے معاملات ہیں، والدین کی خدمت ہے، شوہر کی خدمت ہے، اس طرح کی ان کی جو زندگی ہوتی ہے محنت اور مشقت سے بھری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اس مقدس رشتے کو ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنایا ہے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر اتنا سکون اور راحت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس رشتے کے جڑنے کی وجہ سے راحت اور سکون عطا بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا بات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان کرنے کے بعد ہمیں غور و فکر کرنے کا بھی درس عطا فرمایا کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، جی، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں، جب ہم ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں میسر کی ہیں، کیونکہ دنیا بظاہر ہمارے لیے جیسے مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن اس قید خانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ راحتیں ایسی رکھی ہیں کہ جو جیسے دن انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کے لیے رکھا ہے اور رات آرام کے لیے رکھی ہے، تو بندہ سارا دن تھک ہار کر کماتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اس کو راحت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی ایسے ذرائع رکھے ہیں کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر میں یا اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو راحت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ نکاح اور یہ شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک راحت اور سکون کا ذریعہ رکھا ہے۔ صحیح ہو گیا جی۔ چلیں، یقیناً نکاح روحانی سکون کا بھی سبب بنتا ہے کہ جب بندہ ذہنی طور پر اطمینان میں ہو، پھر اب اس کا دل اللہ پاک کی یاد کی طرف بھی لگتا ہے، کیونکہ بندہ ہے نا، رب کا بندہ ہے، رب سے محبت کرتا ہے۔ جب روحانیت کیا ہے، روحانی سکون کیا ہے، یہ قلبی جذبات ہیں۔ جب بندہ اللہ پاک کی یاد میں گم ہو جائے، اللہ پاک کا ذکر کرے، آپ دیکھیں نماز، جو نمازی حضرات ہیں انہیں نماز میں کتنا سکون ملتا ہے، نماز کے بغیر ان کی زندگی یوں کتنی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر کہیں ان کی نماز رہ جائے ان کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، کسی سبب سے بھی اگر ان کی نماز رہ رہی ہو یا ٹائم گزرتا جا رہا ہو، کم سے کم ہو، مثلا کئی سفر پر ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے، مطلب وضو نہیں ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ایک فرض کر لیتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت پھر دیکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوں گے، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، بار بار ایک ہی خیال آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ انہیں جو سکون چاہیے تھا آج وہ سکون نہیں مل رہا۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے اس رشتے میں بھی اس اعتبار سے بھی سکون رکھا ہوا ہے، بندہ جب تھک ہار کے گھر آتا ہے، گھر سے جب کھانا ملا، اچھے انداز سے ویلکم کیا گیا، اب اسے روحانی سکون بھی ملے گا، اب اس کا دل اللہ کی یاد کی طرف بھی لگے گا۔
اب اس کا دل اللہ پاک کا ذکر کرنے کی طرف بھی لگے گا، اللہ پاک کے دین کی ترویج و اشاعت کی طرف بھی اس کا ذہن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سچی محبت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ سوالات ہیں آپ کے، کچھ میرے پاس بھی سوالات ہیں، مفتی صاحب سے کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو بہت سارے مفتی صاحب سوالات ہو چکی ہیں، 11 سوال تو کالیں آ چکی ہیں، اور کچھ میرے پاس بھی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جتنی دیر آپ شفقت فرمائیں گے، آپ عطا فرمائیں گے۔ کال لیتے ہیں مفتی صاحب کے لیے۔ جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نکاح میں شرط لگانا، مثلا دوسری شادی نہ کرنا، کیا درست ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ نکاح کے اندر جو ہے وہ فی زمانہ بھی اور پہلے بھی بہت ساری شرط جو ہے وہ لوگ لگاتے ہیں۔ اصل میں شرط جو ہے وہ اولاً تو وہ شرط بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ جی عام طور پر ہمارے ہاں جو شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ شرعی اعتبار سے شرط بنتی نہیں، کیونکہ وہ آن پیپر تو آ جاتی ہے لیکن ایجاب و قبول اس کے اوپر مشروط ہو کر نہیں کیا جاتا۔ جی یعنی یوں نہیں کہا جاتا کہ بھئی اس شرط پر ہم اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتے ہیں کہ جی جناب جو ہے وہ تم جو ہے وہ۔ راستہ بتا رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو ایک مثال دے رہا ہوں، یہ الگ آگے بات ہے کہ آیا وہ شرط قابل قبول بھی ہوگی۔ ہاں جی، اگلا سوال تو پھر یہ ہوگا نا، قابل قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ تو سمپل ہی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بن فلاں کا تم سے نکاح کیا یا فلاں بن فلاں سے نکاح کیا، جی اور وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو یہ تو شرطی جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ بنی۔ البتہ ہمارے ہاں نکاح نامے پر پھر بہت ساری شرائط بعض لوگ جو ہے وہ لکھوا دیتے ہیں، ان کے اندر کئی ناجائز ہوتی ہیں اور بعض وہ ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں لیکن وہ لازم نہیں ہوتی۔ جائز ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ گناہ نہیں ہے، آپ لکھوا دیں، جی لیکن اس کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا وہ حرکت کے لیے پابندی لکھوا کے دیں۔ اعتبار سے جو ہے وہ لازم نہیں رہتا۔ جی جیسے ناجائز شرطوں کے اندر بسا اوقات یہ لکھوا دیتے ہیں کہ بھئی شوہر طلاق دے گا تو اتنے لاکھ روپے یا اتنا تولہ سونا جو ہے وہ بطور پینلٹی جو ہے وہ دے گا، اچھا جرمانے کے طور پر دے گا۔ یا جرمانہ نہیں بھی لکھوایا تو یہ لکھتے ہیں، حق مہر الگ ہوتا ہے، جی اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر طلاق دے گا تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ ہوں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ شریعت کے اندر مالی جرمانے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت کے اندر ہو۔ تو طلاق کی صورت میں بھی مالی جرمانہ اس کے اوپر عائد کرنا صحیح۔ وہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وہ غلط طلاق دے، بلا وجہ طلاق دے تو اس کی وجہ سے وہ بعض صورتوں میں گناہگار ضرور ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے آپ پینلٹی اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، یہاں پر مفتی صاحب میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ اگر ناراضی ہو کر عورت اپنے گھر جاتی ہے تو مثلاً 20,000 روپیہ خرچہ عورت کا ہوگا، 3 بچے ہیں تو 10,000 روپے خرچہ، یوں 50,000 آپ نے ہر مہینے دینا ہے ناراضی کی صورت میں۔ تو یہ کیا یہ بھی شرط اسی میں آئے گی؟ جی، نفقے کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے۔ بچوں کا تو خیر اس وقت بچے نہیں ہوتے، عام طور پہ عورت کا جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ لیکن وہ پہلے ہی شرط لگا دی جاتی ہے نا۔ اچھا، جی تو میں نے خیر نہیں دیکھا، بہرحال یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ جب عورت خود ناراض ہو کر گئی ہے تو وہ تو ویسے ہی نفقے کی مستحق نہیں ہوتی۔ عورت نفقے کی حقدار ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ شوہر کے گھر میں رہے۔ ہاں بالفرض اگر عورت شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہے، شوہر نے عورت کو گھر سے جو ہے وہ چلتا کر دیا، جی اس نے گھر سے نکال دیا ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، تو اب بہرحال جو ہے وہ عورت نفقے کی حقدار ہوگی، اور اس صورت کے اندر بھی نفقے کی حقدار جبھی ہوگی جبکہ پہلے سے طے کر لیا گیا ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یعنی ایک تو یہ صورت ہے جو آپ نے بیان کی کہ لکھوا لیا گیا، جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہے یا طے شدہ نہیں ہے۔ اب لکھے ہونے کی صورت کے اندر بھی حقدار تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب شوہر نے ظلم و زیادتی کر کے نکالا۔ جی اگر شوہر نے ظلم و زیادتی کر کے نہیں نکالا، عورت ناراض ہو کر گئی ہے، تو لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ نان نفقہ لینے کی حقدار نہیں ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ شوہر نے نکالا ہے اور لکھا ہوا نہیں ہے، اور عورت جا کر اپنے میکے میں جا کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں کئی مہینوں یا سال بھی گزر گئے، تو اب اس کے بعد جب صلح ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پچھلا جو ہے وہ نان نفقہ جو ہے وہ ادا کرو۔ جی تو یاد رہے کہ وہ نان نفقہ جو کہ کا ٹائم جو گزر گیا، جی وہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر لازم نہیں آتا، وہ اس صورت میں لازم ہوگا جبکہ شروع میں ہی طے کر لیا کہ بھئی اب یہ جو ہے وہ جا رہی ہے، تم نے نکالا ہے اس کو، تو لہٰذا اب جو ہے وہ ہر مہینے اتنا جو ہے وہ نان نفقہ تم جو ہے وہ ادا کرو گے۔ تو یوں یہ خود باہمی طور پہ طے کر لیا، یا بسا اوقات قاضی کے ذریعے سے فیصلہ کروا کے طے کروا لیا گیا، تو پھر وہ نان نفقہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، اور وہ شوہر کو پھر بعد میں بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
تو اب جائز شرطوں میں جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے وہ دوسری شادی جو ہے وہ کی شرط جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو یہ اگر لگا دی ہے تو ایسی صورت کے اندر کوئی ناجائز وہ نہیں ہے جی لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ اس کے اوپر لازم جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ جی ہاں قانونی اعتبار سے کئی ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے شوہر کو بیوی سے اجازت لینے کی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے، جی تو جہاں قانونی اعتبار سے وہ چیز ضروری ہے تو اس صورت کے اندر شوہر کو چاہیے کہ دوسری شادی کی طرف اگر بڑھے تو اولاً تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ آیا وہ دوسری شادی پر قادر بھی ہے یا نہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کی روشنی کے اندر کہ وہ دونوں بیویوں کے درمیان کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو، نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ ان حقوق کی ادائیگی میں عدل پر قادر ہو۔ تو اگر ان دونوں چیزوں پر قادر ہے تو اس کو دوسری شادی کی طرف بڑھنے کی تو اجازت ہے، لیکن اب جب کہ اسے پتہ ہے کہ میرے ملک کے اندر اس چیز کے اوپر یہ ایک پابندی ہے، جی تو اب اگر وہ اس پابندی کو اختیار نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اسے کیس بھگتنا پڑ جائے گا۔ جی تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر جب مسلمان کیس بھگتتا ہے تو وہ دو تین صورتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو وہ جیل چلا جاتا ہے جس میں اس کی اپنی عزت نفس جو ہے وہ ہوتی ہے، دوسرا یا پھر اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے کوئی۔ تو یہ چیز بھی شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلت کے اوپر پیش کریں، جہاں اس بات کا اسے اندیشہ ہے کہ یہ جناب خلاف ورزی کی صورت کے اندر مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر پور راما ملتان شریف سے۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ والدین کے مزارات پر قبرستان میں حاضری دینی چاہیے، جمعہ والے دن حاضری دینے کی بڑی فضیلت ہے، تو حضور قبر پر حاضر ہونے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے کہ اپنے والد یا والدہ کی قبر پر حاضری دینے کا کیا طریقہ ہے اور وہاں کیا پڑھ کر کس انداز میں دعا مانگنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب یہاں ایک جیسے انہوں نے سوال بھی کیا ہے کہ والدین کے مزار پر، اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنا استاد ہے تو استاد کا مزار، میں اپنے استاد کے مزار پر جا رہا ہوں، والد ہے والدین ان کے مزار، تو مزار شریف اور قبر، پہلے تو یہ تھوڑا سا فرق ہمیں معلوم ہو جائے نا، مزار کون سا کہلائے گا اور قبر کون سی کہلائے گی؟ جی دیکھیے بنیادی طور پر تو مزار میں بھی قبر ہی ہوتی ہے، البتہ مزار کا مطلب زیارت کرنے کی جو ہے وہ جگہ، جی تو عام طور پہ عرف کے اندر مزار جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں اولیاء اللہ کے لیے جو ہے وہ ان کی قبور کے لیے مزار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، والدین یا جو ہے وہ اپنے دوست احباب یا اعزاء اقربا کے لیے قبر کا ہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، صحیح، تو اس لیے یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ بلا وجہ کوئی ایسا لفظ جو کہ لوگوں میں معروف نہیں ہے آپ استعمال کریں گے تو لوگوں کے اندر تشویش کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ آپ جو ہے وہ مزار کے اوپر یا قبر شریف پر جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو بہت ضروری ہے، مجھے پنجاب کا تو اندازہ نہیں لیکن کراچی کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے جی کہ کئی لوگوں کے لیے اپنے والدین کی قبر پر جانا جو ہے نا وہی جائز نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ اکبر، کیونکہ یہاں جو قبرستان کی صورتحال ہے نا تو آپ قبر پر پاؤں رکھے بغیر جو ہے وہاں تک نہیں جا پہنچ نہیں سکتے، ایسے ہی ہے، کسی دوسری قبر کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو کسی بھی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھنا یا اس کو اپنے پیروں تلے روندنا یا اس کے اوپر چڑھنا یا اس پر کھڑے ہو کر اپنی والد یا والدہ کے لیے فاتحہ کرنا تو یہ جائز نہیں ہے، تو مسلمان کی قبروں کا احترام بہرحال جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر تو آپ کے مرحوم کی قبر تک، وہ چاہے آپ کا کوئی بھی مرحوم ہو، والد ہوں، والدہ ہوں، دادا ہوں، دادی ہوں، نانی ہوں، پھپھی تائی، کوئی بھی ہوں، ان تک جانے کے لیے آپ کو ایسا راستہ جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ قبر کے قریب جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک راستہ موجود ہے وہاں تک، یا پھر قبرستان کے مزار پر کھڑے ہو کر وہاں سے آپ جو ہے وہ سلام بھی عرض کریں اور جو ہے وہ فاتحہ اور ایصال ثواب بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل انہیں جو ہے وہ آپ کا بھیجا ہوا ثواب کا تحفہ بھی پہنچے گا اور انہیں آپ کی حاضری کی اطلاع بھی ہوگی، اور یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ ان کی جو ہے وہ قبر تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے آپ ان کے ارد گرد کے جو مردے ہیں ان کو جو ہے وہ پیروں تلے رونتے ہوئے جائیں، کہ یہ چیز انہیں تکلیف دے گی، کیونکہ وہ ساری ایک گویا کہ فیملی اب جو ہے وہ ہے، تو اب وہ کیا کہیں گے کہ یار یہ تمہارا جو ہے وہ بندہ آیا تھا اور ہمیں جو ہے وہ رونتے ہوئے جو ہے وہ تم تک جو ہے وہ پہنچا ہے، اللہ اکبر، تو اس لیے شرعی اعتبار سے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ویسے بھی مناسب نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی قبر پر چڑھے
اور وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ بھی میسر ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا جو پیٹھ ہے وہ قبلے کی جانب ہو اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ میت کے چہرے کی جو ہے وہ جانب ہو، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ سب سے پہلے سلام جو ہے وہ عرض کریں، اور اس کے بعد آپ مختصر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو مختصر جو ہے وہ فاتحہ شریف جو ہے وہ پڑھیں، چاروں کل شریف ہیں، سورہ فاتحہ ہے، اور چند مختصر جو قرآن کریم کی دعائیں معصورہ ہیں وہ پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اور آپ طویل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ اور مختلف صورتیں ہیں، سورہ یاسین شریف جو ہے وہ آپ وہاں پر پڑھ لیں، سورہ ملک شریف پڑھ لیں، تو یوں مختلف جو ہے وہ آپ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت جو ہے وہ کر صورتوں کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو ایصال کر سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ کہا جاتا ہے نا کہ قبرستان میں نیا راستہ نہ بنائیں، جو عرفی راستہ ہے اسی پر چلیں۔ یہاں ایک سوال یہ آتا ہے، جو عرفی راستہ ہے یہ بھی تو قبرستان میں ہے ایک، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی راستہ بنائیں گے تو یہ کچھ ہی ٹائم ہوا نا، چلیں 10 سال 20 سال 50 100 سال ہوئے ہوں گے جی قبرستان بنے ہوئے، جبکہ دنیا تو زمانوں سے ہے، زمین کے نیچے جہاں بھی قدم رکھیں گے تو قبرستان تو وہاں ہوگا، پھر تو ہمارا چلنا ہی مشکل ہو جائے گا، تو کیا کریں؟ دیکھیں اصل میں یہ تو ایک آپ سوچ ہے آپ کی کہ جناب ہر جگہ قبرستان ہوگا، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہی قبرستان جو ہے وہ ہو، یا یہ بھی ضروری نہیں کہ زمین میں ہر جگہ پر ہی، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں نیچے بھی کوئی اور پہلے آبادی جو ہے وہ رہ چکی ہو، تو ٹھیک ہے پرانی جو ہے وہ آبادیاں بھی بسا اوقات جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، دریافت ہو جاتی ہیں، لیکن ہر جگہ ہوں یہ ضروری نہیں، اور ہر جگہ قبرستان ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جس جگہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ قبرستان ہے تو بہرحال وہاں جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی قبرستان ہے اور وہاں پر پرانا راستہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، عام طور پہ بوڑھے بتا دیتے ہیں، گورکن بتا دیتے ہیں، یا پرانے آنے جانے والے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی نیا راستہ بنا ہے، پہلے تو اس جگہ پر قبریں ہی ہم نے جو ہے وہ دیکھی تھی، تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر بہرحال اس راستے کے اوپر نئے جو راستہ بنا ہے اس پر چلنا جائز نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا مجھ صاحب SMS کے ذریعے بھی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں جی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بلال رضا بات کر رہا ہوں، بہت شکریہ بلال بھائی۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا ہے کہ نابینا افراد کی شادی نابینا خواتین سے ہوگی یا آنکھ والی خواتین سے، اس بارے میں کفر کیا ہے، شرعی مسئلہ بیان فرمائیں۔ دیکھیں نکاح جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، نابینا کا جو ہے وہ غیر نابینا کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ جائز ہے فی زمانہ۔ اب دیکھیں کفر کی طرف بات کریں تو وہ کفر تو یقیناً جو ہے وہ بینا عورت کے لیے، یعنی جس عورت کا جو ہے وہ جو اخیاری عورت ہے تو اس کے لیے وہ کفر تو نہیں ہے، لیکن البتہ جب اگر والدین کی رضامندی ہے، وہ لڑکی خود راضی ہے، تو اس صورت میں شرعی اعتبار سے پھر کوئی حرج بھی نہیں۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا فون یا آن لائن؟ کیا فرما رہے ہیں سجاد؟ پاس نہیں ہے بیویاں ان کی، 4 نکاح بیویاں تو پاس کیے، نہیں ہیں، پاس نکاح نہیں، کیا مطلب ہوا اس نے، فوت ہو گئیں یا چلی گئیں یا طلاق ہو گئی، مطلب وہ بیرون پاس ملک نہیں۔ چلا جاتا ہے نا، بعض اوقات یوں پاس نہیں ہوتی، 4 شادیاں ہیں لیکن چاروں سے دور ہے، کسی اور ناراض بھی ہو سکتی ہیں، اپنے اپنے گھر میں چلے جائیں۔ مفتی صاحب نے بیان فرما نکاح کے دیا اندر اگر جو ہے وہ ہیں وہ کہ زندہ ہیں اور نکاح کے اندر موجود ہیں تو بہرحال 5ویں جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا مفتی صاحب، جو ایسے ایب نارمل افراد ہوتے ہیں تو کیا ان کا بھی نکاح ہو جائے گا بالغ ہیں اگر تو؟ نہیں یہ ایب نارمل نہیں، ایب نارمل تو ذہنی اعتبار سے، نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، ویسے ایب نارمل کے حوالے ذہنی سے اعتبار سے جی۔ دیکھیں اس کے لیے جو ہے وہ ولی کی جو ہے ہوتا ہے کہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ غیر عاقل کی بات کر رہے ہیں، جی، کہ غیر عاقل، عقل مند جو ہے وہ نہیں ہے، مجنون ہے، یا جو ہے وہ ایک فقہی اصطلاح کے اعتبار سے ماتوہ جو ہے وہ ایک شخص کہلاتا ہے، جی، تو ان کا نکاح بھی جو ہے وہ درست ہوگا، لیکن وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے، ان کا نکاح ان کا ولی جو ہے وہ کرتا ہے، مگر ولی نکاح تو کر سکتا ہے، طلاق نہیں دے سکتا پھر۔ اچھا، ہاں تو اگر کسی کا بھی اس طرح نکاح ہو گیا اور پھر یا تو پہلے وہ ایسے ہی تھا جی یا بعد میں ایسا ہو گیا جی، تو بہرحال جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا فون یا آن لائن نکاح جائز ہے؟ آن لائن نکاح مفتی صاحب، دنیا میں سب چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ چیز بھی جو ہے وہ آن لائن ہو آن جائے، لائن ہو جائے۔ خاص طور پر بیرون ملک میں رہنے والوں کو یہ زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی وائف کو بلوانے کے لیے ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی رخصتی کے لیے جب ہم جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ان کے اس ملک کے پیپرز وغیرہ جو ہے ویزا وغیرہ کے جو ہے وہ بن جائیں، تو لوگ اس طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ بھئی نکاح پہلے جو ہے وہ ہو جائے۔ دیکھیے بنیادی طور پر فقہ حنفی کے اندر ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ ایک مجلس سے مراد یہ
کہ شوہر اور بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں ایجاب و قبول جو ہے وہ کریں، یا پھر عام طور پہ ہمارے ہاں نکاح کی مجلس جو ہوتی ہے جس میں قاضی صاحب وغیرہ موجود ہوتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر عورت نہیں آتی. عورت تو اندر اپنے گھر میں ہوتی ہے پردے میں، یا اگر شادی ہال میں بھی ہے تو وہ خواتین کے جو ہے وہ برائڈل روم وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ آتی نہیں ہے. تو پھر آپ کہیں کہ یہاں پر کون ہوتا ہے؟ یہاں پر در حقیقت اس کا وکیل ہوتا ہے. جی. تو وہ وکیل جو ہے وہ اپنی موکلہ کی جانب سے ایجاب و قبول کرتا ہے. تو یا تو وہ شخص خود موجود ہو یا اس کا موکل موجود ہو، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا. تو اب آن لائن نکاح کے اندر چونکہ مجلس الگ الگ ہے، اگرچہ وہ ویڈیو کے اوپر نظر بھی آ رہے ہیں، جب بھی مجلس بہرحال جدا ہے، تو یوں تو نکاح جائز نہیں ہے کہ آن لائن وہاں پر جو شخص موجود ہے یا عورت موجود ہے اس سے کہا جائے اور وہ وہاں سے ایجاب و قبول کرے، تو یوں نکاح نہیں ہوگا. اس کا درست اور جائز طریقہ کار یہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر نکاح منعقد ہو رہا ہے لڑکی والوں کی طرف، مثلا پاکستان میں ہو رہا ہے اور لڑکا جو ہے وہ باہر ہے، تو ایسی صورت میں لڑکا وہاں سے پاکستان میں موجود اپنے کسی بھی جاننے والے کو وہ وکیل بنا دے کہ بھئی میں جو ہے وہ تمہیں وکیل بناتا ہوں کہ تم میرا نکاح فلانا بنت فلاں سے اتنے حق مہر کے بدلے میں کر دو یا کروا دو. کیونکہ عام طور پر وہ وکیل خود نہیں کرتا، وہ قاضی کے ذریعے سے کرواتا ہے، قاضی کرواتا ہے نکاح جو ہے. تو وہ دونوں چیزوں کی اجازت دے دے کہ میں تمہیں خود اس بات کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم میری طرف سے ایجاب و قبول کر لو میرے نکاح کے لیے، یا جو ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے کروا لو. اب وہ جو موکل ہوگا، اب وہ چاہے اس کا والد ہو، بھائی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس مجلس نکاح کے اندر گویا کہ اپنے موکل کی جانب سے ایجاب کرے گا یا قبول کرے گا. صحیح. تو پھر یوں نکاح منعقد ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا، ہم لینے میں لیٹ ہو گئے تھے. یہ طاہر حمید بھائی ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں ہمیں، کہہ رہے ہیں آپ سب کو سلام، محبت برا سلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو جی، خیر مبارک. کہہ رہے ہیں جی لفظ رضا اور رضا کا مطلب کیا ہے؟ را کے نیچے زیر، را کے اوپر زبر. رضا تو رضامندی جو ہے وہ ہے. رضا کا لفظ بھی جو ہے وہ میرے خیال سے یہ جو ہے وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے حوالے سے شاید جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، بعض جو ہے وہ رضا بھی جو ہے وہ اسے پڑھتے ہیں یا رضا جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو بہرحال رضا تو معنی رضامندی کا ہی جو ہے وہ معنی ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ ممکن ہے کہ اس کے اندر عربی لغت کے اعتبار سے کوئی فرق ہو، فی الحال وہ جو ہے وہ پیش نظر نہیں. صحیح. کال لیتے ہیں جی. حضور میرا ایک سوال ہے کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں، بینک والے کہتے ہیں بالفرض وہاں پہ جا کے مارکیٹ میں پیمنٹیں رکھوائے تو ان کو کمیشن دلوائے، ٹھیک ہے. زور لے کر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر پیسہ رکھیں گے تو آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کتنی پروفٹ ملے گی یا کتنا آپ کو وہ چیز ملے گی. کیا یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ پلیز مجھے اس کا جواب ضرور مفتی صاحب سے دلوا دیں. جی انشاءاللہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں بنیادی طور پر تو بینک کے اندر جب آپ رقم رکھواتے ہیں تو عام طور پر تو وہ سودی صورتیں ہی ہوتی ہیں کہ بینک میں پیسہ ڈپازٹ کروانے کے اوپر وہ اس کے اوپر آپ کو نفع دیتے ہیں، سوائے یہ کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی کسی کو ترغیب دیں تو وہ جدا بات ہے. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کے بھی میں بھی بعض اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کے اندر بینیفٹ جو ہے وہ ملتا ہے، وہ ان ٹرم آف منی نہیں ملتا لیکن وہ ان ٹرم آف سروسز جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنا اماؤنٹ آپ مینٹین رکھیں گے بیلنس، تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ فری ملے گا، یا جو ہے وہ آپ کو چیک بک فری ملے گی، یا اور دیگر سروسز جن کے چارجز ہوتے ہیں آپ کو وہ فری ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اتنا بیلنس مینٹین رکھنا پڑے گا. تو اس طرح کی اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. تو اگر ان کو صرف کرنٹ اکاؤنٹ نہیں بلکہ یہ سارے ہر قسم کے جو ہے وہ ڈپازٹ کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ راضی کرنا پڑتا ہے، ان کو ترغیب دینی پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ سود کی ترغیب لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ سود لکھنے والے پر، سود کو جو ہے وہ گواہ بننے والے پر بھی جو ہے وہ لعنت کی گئی. تو یہ گناہ کے کام میں مدد کرنا، کسی شخص کو گناہ کی طرف لے کر جانا، تو یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ گناہ ہے کہ آپ اس کے لیے وہ گناہ کا جو ہے وہ ذریعہ اور سبب جو ہے وہ بنے ہیں. تو بالکل بھی ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، گروی اپنا گھر رکھوا کر 10 لاکھ روپے لیے گئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ دے کر گروی رکھا گیا اور ہر مہینے 3,000 روپیہ 4,000 روپیہ بطور کرایہ لیا جا رہا ہے. اب خود نہیں رہ رہے، جن سے 10 لاکھ لیے ہیں وہ گھر میں رہ رہے ہیں. اب ہوگا یوں کہ کچھ ٹائم بعد جب 10 لاکھ روپے واپس ہوں گے تو اب یہ گھر واپس کر دیا جائے گا.
اس میں کوئی شرعی قباحت؟ دیکھیں گروی جب آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ رکھواتے ہیں تو وہ رہن کے بدلے میں نفع جو ہے وہ سامنے والا نہیں اٹھا سکتا، اس کے پاس ایز اے سیکیورٹی ڈپازٹ تو وہ چیز رہتی ہے کہ اگر کل کو یہ ادائیگی نہ کر سکے گا تو میں اس چیز کو بیچ کر اپنے پیسے وصول کر لوں گا، لیکن وہ اس میں رہ نہیں سکتا، وہ اس کا نفع نہیں اٹھا سکتا، صحیح، نہ رہ سکتا ہے نہ وہ آگے کسی اور کو کرائے پر دے سکتا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس کا یہ طریقہ نکالا کہ بھئی ایسا کریں گے کہ ہم کرایہ بھی ان کو دے دیں گے، تو اب یہاں پر دو باتیں ہیں کہ کرایہ مارکیٹ کے مطابق دیا جا رہا ہے یا اس سے کم دیا جا رہا ہے، تو عام طور پہ کم ہی دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک پراپرٹی اس کا کرایہ 25,000 50,000 ہے تو وہاں پہ وہ 3,000 روپے کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ کو 25-50 کے بدلے میں 3,000 کا یہ جو درمیان کا جو ڈفرینس ہے یہ بینیفٹ مل رہا ہے، یہ وہی ہے کہ کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، صحیح، تو وہ منفیت چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ ملے، تو بہرحال یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہو۔ ٹھیک ہو گیا، ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مہر معجل اور مہر مؤجل میں کیا فرق ہے؟ جواب اشرف دیجیے۔ جی مفتی صاحب۔ معجل میم عین جیم لام یا اسی کو جو ہے وہ غیر معجل بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق مہر جو کہ رخصتی سے پہلے جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، صحیح، کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ مجلس نکاح میں ادا کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ شب زفاف میں عورت کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ حق مہر کی ادائیگی کی جاتی ہے، جی، اور اس کے علاوہ جو مہر مؤجل ہے میم حمزہ واو جیم لام، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں دینے والا مہر، صحیح، تو اب بعد میں دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی ٹائم فریم ذکر ہے کہ بھئی 2 سال بعد دینا ہے، 5 سال بعد دینا ہے، جی، یا مقرر نہیں ہوتی، تو مقرر نہیں ہوتی عام طور پہ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں عرف کے مطابق جس کی مقرر مدت نہیں ہوتی تو وہ طلاق یا وفات کی صورت کے اندر وہ حق مہر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر فوراً جو ہے وہ دینا ہوگا، جی، اور اگر جو ہے وہ وفات ہو گئی، دونوں میں سے کسی کی بھی، شوہر کی ہو گئی یا بیوی کی ہو گئی، بیوی کی ہو گئی تو آپ بولیں گے کس کو دینا ہے؟ اس کے ورثاء کو دینا ہے، جس کے اندر شوہر خود بھی ہوگا، اور اگر اولاد ہے تو وہ بھی ہوگی، اولاد نہیں ہے تو عورت کے والدین یا جو ہے وہ بہن بھائیوں کی طرف بھی وہ جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، بعض اوقات حق مہر نکاح سے بھی پہلے دے دیا جاتا ہے، اب نکاح سے پہلے دے دیا، مثلاً 1,00,000 روپے حق مہر تھا وہ پہلے دے دیا، اب آج یعنی 2 دن بعد وہ مجلس رکھی گئی ہے نکاح کے، آپ اب مسجد میں آئے ہیں نکاح، جی اب نکاح کیا ہے جی، اب لکھ رہے ہیں قاضی صاحب، اب بتایا جاتا ہے جی آپ معجل لکھ دیں لیکن ہم نے نکاح حق مہر ادا کر دیا ہوا ہے، تو یہ عمل ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ اصل میں اس طرح کی وقت جو چیز دی جاتی ہے وہ پہلے گویا ان کے پاس جو وہ چیز گئی ہوئی وہ گویا کہ ان کے ہاتھ میں بطور امانت ہے، ٹھیک ہو گیا، تو وہ امانتاً آپ نے پہلے کسی کو دے دی، جیسے اب میں اور آپ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ سودا کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، صحیح، تو قیمت ہم بعد میں طے کریں اور پہلے سے جو ہے وہ، یا ہم جو سودا ہے وہ بعد میں کریں اور پہلے سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ آپ کو میں پکڑوا دوں، تو اس لیے تو ان چیزوں میں وہ جو سامنے والے کے پاس وہ رقم جاری ہے وہ امانت ہے، وہ حق مہر کب بنا؟ جب وہ عقد ہوا تو اس وقت جا کر وہ حق مہر جو ہے وہ بن گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عام مبلغ یہ کہہ دیتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، کیا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ایت کا مفہوم یہ ہے، اس طرح وہ بیان کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں مفہوم بیان کرنے میں چاہے وہ آیت کا بیان کریں یا حدیث کا، اولاً تو صحیح مفہوم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا یہ ضروری ہے، غیر عالم تو مفہوم نکال ہی نہیں سکتا، اور عالم بھی جو ہے وہ بہرحال اس کے اندر اس کو احتیاط جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ جو مفہوم کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس سے یہ سمجھا ہے، جی، اس کا فہم جو ہے وہ یہ ہے، تو وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے، جو اس کے اندر مفسرین نے چیزیں بیان کی ہیں اسی کو ہوتا ہے کہ آپ وہی بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں ابھی ہوتا ہے کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں جانتے، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہی آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح جو ہے وہ آپ حدیث مبارکہ کا بیان کر سکتے ہیں اسی طرح آیت طیبہ کا بھی بیان کر سکتے ہیں، بہرحال احتیاط دونوں میں ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میسج آیا ہے خانے وال سے، کیا لڑکی اپنا نکاح نامہ خود پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں عام معاشرے کے اندر اس طرح کا ہے کہ لڑکیوں سے یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی، حق مہر بھی بس اوقات اس سے پوچھا نہیں جاتا، جی،
والدین جو ہے وہ خود کر دیتے ہیں، وہ راضی بھی ہو جاتی ہے، لیکن چاہیے یہ کہ اس کو پورا جو ہے وہ بتایا جائے کہ بھئی فلاں بن فلاں سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور اتنے حق مہر کے بدلے میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہ بالکل اینڈ ٹائم پر تو پوچھا ہی جاتا ہے، جب اجازت لی جا رہی ہوتی ہے اس وقت تو بتا ہی دیتے ہیں کہ بھئی اتنے حق مہر کے بدلے میں ہے، لیکن چاہیے کہ جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس سے ڈسکس جو ہے وہ کر لیں اور پھر اس کی رضامندی کے ساتھ ہی جو ہے وہ حق مہر بیان کیا جائے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور شرط وغیرہ لکھی جا رہی ہے تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پوچھ لی جائے کہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایسی شرط جو ہے وہ لکھوا دی جو اگلی پوری زندگی اس کے لیے تانوں کا باعث بنی ہوئی ہے. وہ بولے بھائی کس نے لکھوا دی تھی، مجھے تو خود نہیں پتا کہ کیوں لکھوائی ہے، اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے تانے جو ہے وہ پڑ رہے ہوں. بالکل اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو وہ پہلے مشاورت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ایک اور سوال آیا کہ نکاح میں حق مہر کتنا ہونا چاہیے سنت کے مطابق؟ دیکھیں نکاح میں حق مہر کی کم از کم مقدار بیان کر دی گئی جو کہ تقریباً 31 گرام جو ہے وہ چاندی ہے. 31 گرام 618 ملی گرام ہے، لیکن آپ آسان لفظوں میں یاد کرنے کے لیے 31 گرام چاندی ہے. صحیح. 2 تولے 7.5 ماشا جو ہے وہ بنتا ہے. تو اس کی قیمت آپ مارکیٹ سے معلوم کر لیں جب بھی نکاح جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب آج کل جو ہے وہ اس کی قیمت کافی زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہے کیونکہ چاندی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی ہو گئی ہے. تو آج کل تقریباً جو ہے وہ 20,000 کے اندر جا کر یہ بیٹھتا ہے. تو یہ جو ہے وہ نکاح کی جو ہے وہ منیمم مقدار ہے، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. صحیح. فریقین جس کے اوپر راضی ہو جائیں، باہمی رضامندی سے جس کے اوپر دونوں افراد راضی ہو جائیں تو وہ حق مہر رکھا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں حق مہر رکھنے میں یہ بات ذہن میں ہو کہ حق مہر ادا کرنا ہے. ادا کرنا ہے. جی بالکل. یہ نہیں کہ جناب جو دل چاہے رکھ لیں. جناب کئی دفعہ ایسے بھی جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ جو دل چاہے رکھ لیں. سر بھائی جو دل چاہے رکھ لیں، جس نے ادا کرنا اس سے تو پوچھ لیں. پچھلے دنوں میں آپ کو بتاؤں، اسی ہفتے کی بات ہے بلکہ جو ہفتہ گزرا، ایک میرے پاس صاحب سائل آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ یوں ہی ہوا کہ جو دل چاہے تو 50 تولہ سونا رکھ لیا اور ابھی طلاق ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تو اب وہ یہ پوچھنے آتا ہے کہ میں اب کیا کروں. تو میں نے کہا رکھتے ہوئے آپ کو خیال نہیں آیا؟ بولے ہمیں تھوڑی پتہ طلاق ہو جائے گی. یا اللہ. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی نہ طلاق ہوگی نہ کچھ ہوگا تو کون سا دینا ہے. جی. یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم معاف کروا لیں گے. تو نکاح کے اندر جو حق مہر ہے وہ عورت کا حق ہے، وہ اولاً تو شوہر کو دینے کی نیت ہی رکھنی چاہیے. جی. اور سامنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہی حق مہر کا تقاضا کریں جو دکھ رہا ہے کہ بھئی وہ ادا بھی کر سکتا ہے. جی. ورنہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا حق مہر رکھ دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کی ادائیگی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتی. اچھا وہ رکھتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جناب یہ اس کے خوف کی وجہ سے طلاق نہیں دے گا ہماری بیٹی. حالانکہ طلاق دینے والے اس صورت میں بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور جو نہ دینے والے ہوتے ہیں وہ چاہے جو ہے وہ تھوڑا سا بھی ہو تو وہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پیسوں کا وہ نہیں ہے، ان کو عورت کی عزت جو ہے وہ عزیز ہے. پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حق مہر ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر ظلم بھی کرتا ہے اور پھر آپ اس سے طلاق مانگے تو وہ طلاق نہیں دیتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں طلاق دوں گا تو مجھے اتنا حق مہر جو ہے وہ دینا پڑ جائے گا. جی. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے اندر چاہیے یہ کہ حق مہر جو ہے وہ مناسب رکھا جائے. دینے والے بھی اس نیت سے جو ہے وہ جو شوہر ہے یا اس کی فیملی ہے وہ شوہر سے ایک تو پوچھ کے رکھیں. کئی دفعہ یوں بھی ہے کہ وہ شوہر بعد میں آیا کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آخر میں جو ہے وہ تایا نے جو ہے وہ اتنا لکھوا دیا. میں تو اس وقت ہکا بکا تھا لیکن میرا تو منہ ہی ڈھکا ہوا تھا، مجھے کہ میں کیا بولتا. جی. تو اس لیے یہاں بھی وہی کہ لڑکے سے پوچھ کے رکھا جائے، اور معجل ہے مؤجل ہے جو بھی ہے وہ سب چیزیں اس سے بتائی جائیں، اور اپنی قدرت کے حساب سے ہاں جو دے سکتا ہے بہت سارا وہ ٹھیک ہے، دینے کی بھی جو ہے وہ نیت کرے اور وہ اتنا جو ہے وہ رکھ بھی سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ہو کہ جس کی ادائیگی آسان ہو، اور ایسے نکاح کو برکت والا نکاح بھی قرار دیا گیا. کیا بات ہے جی. آسان نکاح کے فوائد کچھ سجاد بھائی سے لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. آسان نکاح کے فوائد ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے بڑی یہ عظمت والی چیز ہمیں انسانوں کو عطا فرمائی ہے نکاح. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی برکتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں. اور لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز قرآن کے حوالے سے اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ لڑکی والے جو ہے اپنی بچی کے نکاح کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے. کیا ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم تو لڑکی والے ہیں، ہمارے پاس کوئی آئے گا نکاح کی بات کرنے کے لیے، ہمیں جو ہے نا بلوایا جائے گا.
یہ کانسیپٹ ہے. سنت بھی یہی ہے، طریقہ کار بھی یہی ہے. مفتی قاسم صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر صراط الجنان کے اندر یہی بات لکھی ہے. سنت تو یہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تو وہاں ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ ان کے پاس کوئی مال ہے، نہ ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہے. ایسی کیفیت میں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان جو صالح ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ان کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ سنت تو یہ ہے کہ لڑکے والے آ کے بلوائیں، لیکن اگر لڑکی والا بھی والد دیکھے کہ کوئی اچھا رشتہ ہے اور وہ مناسب رشتہ مل رہا ہے، میری بیٹی کے لیے مناسب ہے، تو وہ بھی بات کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو ابھی ہماری بات بھی چل رہی تھی حق مہر کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بابرکت نکاح وہ ہے جس میں فریقین کے اوپر بوجھ نہ ہو، یعنی اس کے اندر مہر زیادہ نہ رکھا جائے، اور یہاں سے جو ہے اس بات کے تقاضے نہ ہوں کہ ان کو جو ہے نا جہیز بہت زیادہ دیا جائے، نہ جہیز کا بوجھ ہو نہ مہر کا بوجھ ہو، آسان نکاح ہو، تو اس میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، جس کو اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین عملی پریکٹیکلی نمونہ ہے. تو اس زندگی کو اگر دیکھیں، حضور نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، حضور نے خود نکاح کیے، تو بڑے آسان نکاح. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے اور شہزادی کونین کا نکاح دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ اور دیگر جو حضور کی شہزادیاں ہیں، جی ہاں، ان کے بھی تو نکاح ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو نکاح فرمایا، خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کو دیکھا جائے، بڑا آسان نکاح ہے. اگر سنت کی پیروی کی جائے نا، تو آج جو یہ بہت برڈن بڑھ چکا ہے نا، یہ ختم ہو جائے. یہ جو نکاح کے شادی کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے تو بچہ کماتے 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 جوڑتے جوڑتے جمع کرتے کرتے اس کی عمر گزر چکی ہوتی ہے. پھر شادی کے بعد آدھی زندگی تو یوں گزر گئی، اور آدھی زندگی قرض اتارتے اتارتے جب کھانے کا ٹائم آیا، سکون کا ٹائم آیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب تو کچھ، وہ کہتے ہیں نا کہ دانت بھی نہیں رہے. جب کچھ کھانے کا ٹائم ہے، اب دانت بھی نہیں رہا، اب عصا پکڑا اور ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں. تو یوں ہی وہ زندگی، یہ ایک تفنن کے طور پر کہا ہے کہ کیوں ساری زندگی پہلے تو کماتا رہا، جیسے ہی تھوڑا ہوش سنبھالا، چلو بھائی تمہاری شادی کرنی ہے تم کماؤ. اب وہ کمایا کمایا کمایا، اب شادی کی عمر بھی گزر چکی. ایک سوال بھی آیا ہوا کہ بعضوں کے ہاں رواج ہے مفتی صاحب 30-35 سال کی عمر میں یا اس سے بھی بڑی عمر میں جا کر شادی کرنے کا. تو یہ اس عمر میں ادھر تک پہنچا، اب اس کے بعد پھر قرض اتارنا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم نکاح کو آسان کر دیں، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے نکاح کو آسان کرنا. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ آپ خرچے کم کر دیں، سنت کے مطابق آپ نکاح کریں. آپ دیکھیں کہ خیر و برکت، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. آپ کی کچھ کالز مزید ہیں، مفتی صاحب کی جانے کا بھی ٹائم ہو گیا، 1-2 کال مزید لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب سے میرے یہ سوال ہے، خفیہ نکاح کا حکم بیان فرما دیں. جی. خفیہ نکاح جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ بغیر جو ہے وہ گواہوں کے نکاح ہے، تو وہ تو کئی منعقد جو ہے وہ نہیں ہوتا. کئی لوگ جو ہے وہ بسا اوقات اس طرح کے ہمارے پاس سوالات بھی آتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ رسول کو گواہ بنا کر جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ جناب ان سے بڑھ کر کون جو ہے وہ گواہ ہے. فرشتوں کو گواہ بنا کر جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کر لیا. ایسے سوال بھی آتے ہیں مفتی صاحب؟ جی بالکل. اللہ اکبر. تو یہ تو ہمارے پاس جو سوال آتے ہیں وہ ہم اگر آپ کو بتانا شروع کریں تو پورے سلسلے اسی کے اوپر ہوتے ہیں. یا اللہ، کہ دارالفتہ کے سوالات جو ہیں. اللہ اکبر. تو لوگ بہت یعنی کہ علم دین سے دوری نظر آتی ہے. ابھی تو ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، وہ ہے رضاعت کا. کیونکہ یہ پہلے دور میں پھر بھی جو بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا تھا، لیکن اب کئی ایسے نکاح آ جاتے ہیں جن کو بچے ہو گئے اور وہ آپس میں ہیں رضائی بہن بھائی. تو لا علمی کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ہوئے. اللہ اکبر. تو ان کا جو سوال تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا. کیا تھا؟ خفیہ نکاح. جی.
تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بغیر اس کے تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ بھائی جس اللہ رسول کو آپ گواہ بنا کے نکاح کریں اسی اللہ رسول نے کہا ہے کہ انسانوں کو گواہ بنائیں. ٹھیک ہے, اللہ رسول کا حکم یہی ہے کہ جو ہے وہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. جی. پھر خفیہ نکاح کے اندر کئی دفعہ اولاً تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہی گناہوں بھرا ہوتا ہے. جی. کہ آپس میں لڑکا لڑکی کا آپس میں جو ہے وہ بات چیت کرنا اور یہ ساری چیزیں تو وہ ناجائز و گناہ ہے. پھر کئی جگہ پر لڑکی کا جو ہے وہ کف جو ہے وہ نہیں ہوتا, لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہوتا, جو شرعی اعتبار سے ہم پلے کی معیارات ہیں اس پر نہیں اترتا, تو ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح ہوتا ہے, تو یوں بھی جو ہے وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اور تیسرا یہ کہ کئی جگہوں پر اگر یہ تمام چیزیں بھی نہ ہوں تو بھی بہرحال اس کے مفاسد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. جی. تو لہٰذا ایسی اس سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بچنا چاہیے. کئی لوگ اس کے اندر مجھے جو ایک وہ چیز پتہ چلی ہے اور سوال بھی بس اوقات آتا ہے کہ لوگ لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت کرنے کے لیے جن کو تھوڑا سا خوف خدا ہے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جو آگے جو ہے وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ بھئی لڑکا لڑکی کا آپس میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی نکاح کر لیتے ہیں صرف بات چیت کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور اب پھر اس وقت جب ان کو اپنے راستے جدا کرنے ہوتے ہیں, لڑکی کو جدا کرنے ہوں, عام طور پہ اسی وقت جو ہے وہ زیادہ مسئلہ آتا ہے, تو اب وہ شخص جس نے خفیہ نکاح کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو طلاق دینے پہ تیار نہیں ہوتا. ادھر اس کے اس نکاح کا کسی کو پتہ نہیں اور گھر والوں نے اس کی شادی کی تاریخ طے کر کے رکھی. اللہ اللہ. اب ایسی صورت میں یہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کر لوں, وہ مجھے طلاق دے نہیں رہا, وہ مجھے طلاق سے جو وہ آزاد نہیں کر رہا نکاح سے. تو لہٰذا ایسا کوئی بھی قدم جو ہے وہ نادانی کے اندر ہرگز نہ اٹھایا جائے. نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہی جو ہے وہ کرنا چاہیے اور باقاعدہ اس کا جو ہے وہ سب کو پتہ ہو, اور حدیث پاک کے اندر بھی جو ہے وہ اسی کی جو ہے وہ ترغیب جو ہے وہ دلائی گئی. تو ہم جو آسان نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جناب 2 افراد جائیں اور کہیں بھی نکاح کر کے آ جائیں. آسان کا مطلب یہ کہ بھئی ٹھیک ہے آپ شادی کی ساری چیزیں جو آپ کی رسومات ہیں انہیں ختم کریں, باقی مسجد نکاح مسجد کے اندر جو ہے وہ نکاح کریں, گواہوں کی موجودگی میں کریں اور دونوں طرف کے فیملی کے افراد کی موجودگی میں کریں. آپ کوئی گناہ کا کام کرنے نہیں جا رہے, جب آپ ایک اچھا اور نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر وہ آپ جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ کریں. تو خفیہ نکاح جو ہے وہ کئی صورتوں کے اندر اولاً تو ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کا نام ہی ہوتا ہے, بنیادی طور پر تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا, تو وہ تو گناہ اور بدکاری کی طرف جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. اور اگر کسی صورت میں وہ نکاح کی کوئی صورت بنتی بھی ہو تو بھی بہرحال فی زمانہ اس کے جو مفاسد جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو اس لیے ایسی کسی بھی چیز کی طرف جو ہے وہ ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ایک اور کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نکاح کے وقت پھول ہار یا اسٹیج بنانا کیسا؟ جزاک اللہ خیر. کیا بنانا؟ اچھا پھول ہار یا, تو پھول ہار یا اسٹیج بنانے میں تو کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. وہ یہ کہ سادگی کی طرف آپ آئیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ایسی چیزیں بناتا ہے جو کہ شریعت مطہرہ کے اندر ممنوع نہیں ہے, تو چونکہ وہ خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پر عام طور پر پھول ہار جو ہے وہ پہنائے بھی جاتے ہیں, اس کا جو ہے وہ اسٹیج وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے, یا دلہا دلہن کا جو کمرہ ہوتا ہے اسے سجایا جاتا ہے یا سیج بنائی جاتی ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, شرعی اعتبار سے جو ہے وہ جائز. سب اس میں شادی میں پیسوں والا ہار بھی پہناتے ہیں جی, تو یہ بھی ہو جائے گا جائز؟ پیسوں والے ہار پہنانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر تصویر ہوتی ہے, جاندار کی تصویر جب ہوگی تو جاندار کی آپ ہار پہنائیں گے تو تعظیم کے لیے پہنا رہے ہیں آپ کسی بھی شخص کے لیے, تو تعظیم کے لیے جاندار کی تصویر کو جو ہے وہ آویزاں کرنا یہ ناجائز ہے, تو اس لیے پیسوں والا ہار پہنانا یہ جائز نہیں. صحیح ہو گیا. بعض اوقات تو سونے کی انگوٹھی بھلے تھوڑی دیر کے لیے پہنائی جاتی ہے مفتی صاحب, اب وہ لڑکے والے جیسی جاتے ہیں تو ساس صاحبہ کی طرف سے ہوگی یا سسر صاحب کی طرف سے انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, اور وہ سونے کی بھلے کہہ دیتے ہیں تھوڑی دیر پہن لیجئے گا, کیا حکم ہوگا؟ سونا پہننا چونکہ مرد کے لیے حرام ہے تو لمحے بھر کے لیے بھی جو ہے وہ پہننا جائز نہیں ہے, تو بالکل بھی ہرگز ہرگز نہ پہنی جائے اور نہ ہی خریدنے والا خریدے اس چیز کو, واضح طور پہ پہلے جو ہے وہ منع کر دیں. تو ایسی رسم و رواج جو کہ گناہوں بھری ہیں ان سے تو بچنا فرض ہے. فرض ہے. اللہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ رسومات جو ہے وہ آپ ان سے بچیں, تو بعض رسومات تو وہ ہیں کہ وہ جائز ہیں, لیکن ان میں بھی یہ کہ آسانی کی طرف آنے کے لیے ان سے بچنا چاہیے, لیکن بعض تو وہ ہیں جو کہ حرام کام پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے, تو نکاح ہوا نہیں ہے تو اس سے پہلے بہرحال وہ آپ کی ساس نہیں ہے, ساس نہیں ہے,
تو اب اس کا آپ کو چھونا، اس کا آپ کو جو ہے وہ داماد کو جو ہے وہ پیار کرنا، تو یہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ غیر محرم عورت ہے نا ابھی تک، تو جب تک نکاح نہیں ہوا جی تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سسر ہے، وہ جو ہے وہ بہو کو جو ہے وہ اگر آ کر جو ہے وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے تو وہ نکاح سے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہرحال ابھی رشتہ ہی قائم نہیں ہوا، جی تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک مفتی صاحب کو برکتیں عطا فرمائے۔ سوالات تو مفتی صاحب یوں لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک ہمیں ایک مرتبہ مزید لینا پڑے گا، یہ بات طویل ہو گیا، پچھلی مرتبہ بھی ہم نے کچھ لیا، ابھی بھی بہت سارے سوالات تو میرے پاس بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، مفتی صاحب سے ہم نے الحمدللہ رب العالمین شرعی رہنمائی لی ہے اور مختلف سوالات لیے، ٹاپک بھی بڑا اہم ٹاپک تھا اور اس پر الحمدللہ مبلغین گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی کچھ فرمائش ہیں نعتوں کی، وہ بھی لے لیتے ہیں جی، شامل کرتے ہیں کچھ کالز مزید۔ جی کال دیجیے۔ سید ثاقب شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ویسے ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سن تھوڑی کال سے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دینے کی کوشش کی تھی ساری زبان وچ، ماشاءاللہ دل بہت خوش ہویا سی، ایویں سے ہمیشہ خوش رہو، دعا یاد رکھا سی۔ آپ سرائکی آتی ہے نا آپ کو؟ وہ اس کا میں جواب کیسے دوں؟ کل تو میں نے ابراہیم بھائی سے پوچھ کر دے دیا تھا، ماشاءاللہ آج نہیں آتا۔ آپ ان سے میرے شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کا، بس وہی شکریہ تھوڑا بہت شکریہ، تھوڑا بہت شکریہ جی۔ اللہ پاک اللہ پاک خیر عطا فرماوے، اللہ پاک تھانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحیح ہے، بہت چلیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اب میرے لیے مجھے اچھا، کل میں نے جب جواب دیا میں نے کہا کل آگے کسی اور آیا کوئی پشتوں میں آیا تو میرے لیے مشکل ہوگی کہ مبلغین پٹھان تو اس وقت نہیں ہوتے ہیں جو پختون اسلامی بھائی ہیں۔ اچھا سندھی میں کہا تو چلیں شاہد بھائی تو آ جائیں، لیکن شاہد بھائی نہیں ہوں گے تو میں کس سے پوچھوں گا، جواب میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال جتنا آتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی بول لیتے ہیں۔ بہرحال بڑی میٹھی اور بڑی پیاری زبان سرائکی ہے، اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکت عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں آپ۔ ثاقب شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا نام سعد ہے اور مجھے آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی کہ آپ جو مجھے کلام جو ہے سنوا دیں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ واہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جی انشاءاللہ آپ کا ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ساجد بھائی ماشاءاللہ نوٹ کر رہے ہیں جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے میری فرمائش ہے لم یاتی نذیر، یہ مجھے کلام سنا دیں۔ کیا بات ہے جی، آپ نے بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی۔ ایک اور کال دیجیے۔ ماشاءاللہ آج سلسلہ گل آگ صلی اللہ علیہ میں ہمارے ساجد بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ کریم انہیں خوب برکت عطا فرمائے۔ مجھے ایک پنجابی میں کلام سننا ہے، میں نے شوق مدینے جاون دا۔ کیا بات ہے جی آپ کی، ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیجیے۔ میں محمد افنان اتاری ہوں، میں پتوں کی سے بول رہا ہوں، میں نے ایک نعت سننی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ کیا بات ہے، آپ نے بڑی پیاری طرز دی ہے، میری پسند کی یہ طرز ہے، اسی کلام کی یہ طرز مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد ریاض باری خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورہ سے عرض کر رہا ہوں، نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین 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 و ایاکا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں۔ عمر فاروق اتاری ہیں تالا گنگ سے، کہتے ہیں جی کیسے ہیں سید ثاقب حسین شاہ اتاری مدنی بھائی؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے جی۔ آج تو یہ کلام سنا دیں، آقا آ جائیے۔ کچھ مشکلات پریشانیاں ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، کیا حال ہے شاہ صاحب؟ جی اللہ پاک کا بہت کرم ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی برائے کرم آپ یہ کلام اپنے پروگرام میں شامل کریں، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ ایک مرتبہ پھر لم یاتی نذیر کفی نادرین، اٹک سے یہ میسج آیا ہوا ہے، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ اچھا جی فیصل آباد سے عبد الرزاق بھائی نے ایک میسج کیا ہے۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے میسج کا جواب ہے جی ہاں۔ اچھا جی
بنت حبیب ہیں، انہوں نے ثاقب بھائی کو 8 یاسین کا ثواب پیش کیا، بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، آج کا موضوع بہت پیارا ہے، والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے، صحت کی دعا، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، رحمت کی خاص نظر فرمائے۔ امجد جمالی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، حافظ بابر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عبداللہ طیب بھائی بھی ہے، سکندر بھائی ہیں، ظفر مغل صاحب ہیں، مختار احمد صاحب ہیں، ظہیر احمد بھائی ہیں، اچھا جی، عدنان ملک بھائی، عابد علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ظہیر احمد بھائی ہیں، اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ جو آپ کی فرمائشیں آئی ہیں بڑھتے ہیں، ساجد بھائی کی طرف فرمائشیں شامل کرتے ہیں جی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر خود سی، ہر چراغ مزار پر خود سی، کیسے پروانہ پھرتے ہیں، کیسے پروانہ پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا کہیے اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے، جب اپنا دربار لگایا میرے پیارے آقا نے، تو ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، کہیے اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا،
ارے منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا کہیے اس گلی کا گاتا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے تھے وہ سوئے لالا زار پھرتے بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سدرات المنتہا عرش باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار آقا اب تو ایک بار آقا اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے تیری یاد بڑا تڑپاندی لالیاں نینا نے جڑیاں تیری یاد بڑا تڑپاندی لالیاں نینا نے جڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے میں ڈھولا کراں بیٹھی ساری میں مفتی مقاواں تو جتیوں میں ہاری حکیمہ طبیبہ دے بس دیے گل نہیں سونیا سونیا حکیمہ طبیبہ دے بس دیے گل نہیں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل تو آگے دکھا جا اے صورت پیاری میں مفتی مقاواں تجھتیوں میں ہاری آقا آ جائیے 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 آقا
आ जाइए। लम याती नज़ीरों का फी नज़ारिन, लम याती नज़ीरों का फी नज़ारिन, मिसले तो ना शुद पैदा जा जग जाज को ताज तोरे से सो है, तुझको शहे दो सरा जाना। आना फिया तशियों वसखा शुद्ध पहचाना। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई आका का, किस्मत मेरी चमकाई चमकाई आका। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई आका। मुझको बिदरे पाक पे बोलवा ये आका। इसने तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो, ले चले मुझको वो तैबा वो सफीना दे दो। किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका। मुझको बिदरे पाक पे बोलवा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को सुनने वालों को बरकतें अता फरमाए। बहुत से आशिकान रसूल ने कमेंट्स में भी दुआओं का कहा, मैसेजेस भी दुआओं के आए हुए थे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबके लिए रहमत फरमाए, बरकतें अता फरमाए। जो जिस दुख में, दर्द में, परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से सबके दुखों को दूर फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक निकाह टॉपिक है। और एक सवाल तो हमने सज्जाद भाई की तरफ बढ़ाया था, आसान निकाह और अभी
اس طرف بڑھاتے ہیں. شاہد بھائی کی طرف سوال, مہنگی شادیوں کے کچھ نقصانات میں چاہوں گا شاہد بھائی آپ بیان فرمائیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں نا بہت مہنگی ہو گئی ہیں شادیاں, یعنی کہ لاکھوں خرچہ کر دیا جائے. میں اگر بلا مبالغہ اگر کہوں تو لاکھوں میں خرچہ, یعنی کہ عام بندے کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے. اور جس کی خیر سے اگر بیٹیاں ہی ہوں تو اس کے لیے تو ایک آزمائش در آزمائش ہے کہ وہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کہاں سے لے کر آئے گا. کیا کہیں گے؟ جی شاہ صاحب بالکل. اور ابتدائی سلسلہ سے ہی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو شروع سے لے کر اب تک ہم نے جو کالز لیے ہیں, جو میسیجز لیے ہیں, نکاح کے متعلق جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کا ہر ہی ٹاپک بڑا لاجواب ہوتا ہے اور معاشرے کی ضرورت پر مبنی ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج کا موضوع بھی معاشرے کی ضرورت پر ہی مبنی ہے اور معاشرے کی ضرورت ہے. جیسا کہ اب کئی میسیجز کرنے والے جوان حضرات اور ہمارے والدین بعض اوقات اس طرف توجہ نہیں کرتے. میں اس طرف تھوڑا سا روشنی ڈال کے پھر آپ کے اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات نکاح کے جس انداز سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں یا نکاح کے جو فوائد بیان کیے جاتے ہیں اس کو پیش نظر ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کے اس رشتے کو منسلک نہیں کر پاتے, ان کی شادیاں نہیں کروا پاتے. اس کے پیچھے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں جن میں سے ایک عنصر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات شادیاں اتنی مہنگی تصور کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ تو شادی کرنے والے کا ذہن بنتا ہے اور نہ ہی شادی کروانے والے کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ بعض علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ بچہ جب تک اپنا گھر نہیں بنا لیتا, جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا, تب تک اس کی شادی نہیں کروائیں گے. تو چونکہ اب ہم نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ شادی کے لیے کم از کم لاکھوں روپے کا خرچہ ہوگا, ہمیں اس کی پوری تیاری کرنی پڑے گی, اس کے بعد ہی ہمیں شادی کے اس فرض کی طرف, اس سنت کی طرف جانا پڑے گا. تو شادی جب ہم ایک تصور کر لیں گے, کانسیپٹ بنا لیں گے کہ شادی اتنی مہنگی ہے, تو ظاہر ہے اس کے پھر نقصانات بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. کہ سب سے پہلا نقصان وہی ہے شاہ صاحب, جیسے آپ نے وہ جو پہلے تلاوت قرآن کریم کا ذکر ہوا, قرآن کریم کی آیات کا ذکر ہوا, تو اس میں سود کے متعلق بھی گفتگو چلی اور مفتی صاحب نے بھی کافی اس پر روشنی ڈالی. تو ہم اب اس معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی کو اچھا مینٹین کرنے کے لیے, اچھا انٹرٹین کرنے کے لیے اتنا بھاری قرضہ اٹھاتے ہیں, حتیٰ کہ سود پر پیسے اٹھا کر اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہوتے ہیں. یا جو بچہ خود جو کفیل ہے, خود گھر کا سربراہ ہے, اپنا رشتہ اس نے کرنا ہو تو بھی اس طرح کے معاملات کو فیس کر کے وہ اپنی شادی کی طرف آتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا بنیادی مقصد جو شادی کا ہوتا ہے وہ تو سنت نکاح ہے, اس پر عمل کرنا ہے, ثواب کی نیت ہوتی ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوتا ہے. لیکن جب یہ اس وبا میں, اس مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو جیسے آپ نے تذکرہ کیا نا کہ ساری زندگی وہ بیچارہ اپنے اس شادی کے قرض کو اتارنے میں لگ جاتا ہے جو اس نے اپنے لیے راحت اور سکون کا سبب بنانا تھا. اپنے لیے راحت اور سکون کا ایک سبب بنانے کے لیے اس نے شادی کرنی تھی, اس نے اتنا سارا قرض اٹھا لیا. اب وہ بیچارہ سکون تو کیا لے گا, اب اس کو اس بات کی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ یار یہ پہلے قرضہ کیسے اتارنا ہے. حتیٰ کہ نان نفقے کے مسائل آ جاتے ہیں, حتیٰ کہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ بیچارہ اتنا سوچتا ہے کہ یار میں نے تو اتنا قرضہ اٹھا لیا ہے, اب اس قرضے کو اتاروں یا گھر کے معاملات کو پورا کروں. تو سب سے بنیادی جو ہوتا ہے وہ ایک مالی نقصان, زیادہ قرضہ اٹھا کر شادی کرنے کے جو نقصانات میں سر فہرست ہے کہ اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اس نے سکون کے لیے شادی کی تھی, اب اس کا حال یہ ہے بیچارہ پریشان ہے, لوگوں سے دوبارہ قرضے پورے کرنے کے لیے قرضے اٹھا رہا ہے. ایک قرضے کو پورا کرنے کے لیے دوسرے سے قرضہ اٹھایا, اب اس کا سود پورے کرنے کے لیے معاذ اللہ کسی اور جگہ سے سود اٹھا رہا ہے. تو سود اٹھانے والا کبھی بھی بندہ جو ہے نا وہ ہرا بھرا نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے. ایک کو پورا کرنے کے لیے دوسرے سے اٹھائے گا. دوسرا اس کا معاشرتی نقصان کہ سب سے بڑی معاشرتی خرابی کا یہ سبب بنتا ہے جب ایک بندہ اتنا مہنگا نکاح کرتا ہے, مہنگی شادی کرتا ہے, تو دوسروں کو بھی یہ چیز متاثر کرتی ہے. آپ جس معاشرے میں, جس علاقے میں رہتے ہیں, آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, آپ نے قرض اٹھا کر شادی کر لی, اپنے آپ کو ایک ویل سیٹ دکھایا اور معاشرے میں ایک اچھا نام کمانے کی نیت سے آپ نے کیا ہوگا, تو آپ کے ساتھ جو غریب پڑوسی ہے اس پر کیا گزر رہی ہوگی. اب جب معاشرے میں بندہ رہتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, 4 دوستوں سے ملتا ہے, تو پھر وہ دوسرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس نے تو شادی کر لی, اتنا سارا خرچہ کیا, اتنا بڑا شادی ہال بک کیا, اتنے سارے کھانے کے اہتمام کیے, 20 طعام جو ہے وہ بوفے لگا دیے, اب میں کیا کروں. تو غریب کے لیے ایسا شخص مصیبت بن جاتا ہے, پریشانی کا سبب بن جاتا ہے
کہ جس کی وجہ سے ایک غریب شخص اپنے بیٹوں کی یا اپنے بیٹیوں کی شادی نہیں کروا پاتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ معاشرتی طور پر ذہنی تناؤ کا سبب بن جاتا ہے. ساری زندگی اسی فکر میں اس کی گزر جائے گی. جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کی عمر ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہے, اچھا کھانا کھا سکے, خود کھا سکے, بچوں کو کھلا سکے, بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکے. اس وقت اس کے پاس کچھ بھی میسر نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے اپنے گھر کو خوشحال کر سکے, اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرے. اب بچوں کی تعلیم بھی گئی, بچوں کی تربیت بھی گئی, گھر میں اختلافات بھی شروع ہو گئے. اب بیوی بچے کہتے ہیں کہ ہماری یہ ضروریات پوری کریں. اب وہ گھر والوں کو دلائل دے رہا ہے کہ میں اس شادی کو شادی پورا کرنے کے لیے, شادی کے اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے میں نے اتنا سارا قرضہ اٹھایا ہے, وہ کون اتارے گا؟ بعض اوقات بچے اتار رہے ہوتے ہیں, ابا نے شادی کی تھی, ان کا قرض ہم اتاریں گے. اللہ آپ یہ تو فرمائے, آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے مہنگی شادیوں کے نقصانات کی ساری زندگی پھر ایک ٹینشن, ایک چڑچڑا پن اور یہ والی آفات گلے میں آ کر پڑ جاتی ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک اور ٹاپک کی طرف بات کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, چونکہ گھڑی بھی بتا رہی ہے ایک ٹائم مختصر ہے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ پیرنٹس ہیں نا, ایک درد مندانہ آپ سے ایک التماس ہے. دیکھیں نکاح کے معاملے میں نا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. ان سے لاسٹ ٹائم بھی میں نے مفتی صاحب کی طرف بات بڑھائی تھی, مختصر سی بات ہوئی تھی. دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ بچوں سے ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی, بعض اوقات رائے نہیں پوچھی جاتی بلکہ اپنا حکم تھوپا جاتا ہے, نافذ کیا جاتا ہے. اور بس میں والد ہوں نا, تو بس میرا انداز ہی اب ایسا ہے کہ بھائی میں تو یہی والا انداز اپنا کے رکھوں گا, حاکمانہ انداز. بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی کہ اگر حاکمانہ رویہ اپنانے سے بہتر ہے حکیمانہ انداز اپنا لیں, گھر سکھی ہو جائے گا. یقین کریں آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی نسلیں سکھی ہو جائیں نا, بچے کیوں دور ہو رہے ہیں پیرنٹس سے, آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بچے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے آپ ان کو اہمیت نہیں دے رہے, آپ ان کی رائے کا احترام نہیں کر رہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا, آپ اس کو حکیمانہ انداز میں سمجھائیں گے تو اللہ کرے گا وہ آپ کا بیٹا سمجھ جائے گا. تو کبھی ان سے پوچھیں, ان سے مشورہ لیں. بیٹی بسا اوقات بالخصوص بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا, تو یہ ہے کہ بیٹی سے اس کی رائے تو پوچھیں, اس سے پوچھیں. اگر وہ ممکن ہے کہ جہاں آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں رشتہ وہ اسے پسند ہی نہ ہو, اس کی ساری زندگی اجیرن ہو جائے گی, وہ نفرت میں اور دل کے یعنی کہ دل کی کالک میں وقت گزرے گا. کیا ان کی زندگی. اچھا پھر ہوتا یوں ہے کہ جب یوں بیاہ دیا جاتا ہے, رشتہ کر دیا جاتا ہے, دونوں طرف والدین پریشان ہیں, بچے کے والدین بھی پریشان ہے, بچی کے والدین بھی پریشان ہے. تو جناب پہلے ہی سوچ لیجئے نا, آپ پہلے ہی غور کر لیجئے. ایک اور دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں معاملہ بڑوں کے سپرد کیا جائے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائے. اب یہ بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, اگر کوئی آپ کو پسند ہے شرعی طریقہ کار, دیکھیں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ شریعت سے تجاوز کر دیں, حدود کو پامال کریں. ہوتا ہے کبھی کسی کا ذکر سن لیا, کوئی دل میں آ جائے, یا کبھی اس طرح کا ہوا کہ خاندان میں کوئی بچپن گزرا ہوتا ہے, وقت گزرا ہوتا ہے, تو یوں ایک ذہن میں کوئی نہ کوئی اگر بیٹھ جائے. اچھا اب یہ ہے کہ اب نکاح کا پیغام آ گیا ہے ان کی طرف سے, اب کیا کیا جائے؟ اب کرنا کیا ہے؟ بڑوں کی طرف سپرد کریں, والدین کو اعتماد میں لیں. یقین کریں آپ کا گھر سکھی ہوگا کہ اگر والدین اس رشتے میں راضی ہوں گے. والدین کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی دعائیں ہوتی ہیں. اس اہم وقت میں آپ کو پالا پوسا والدین نے بڑا کیا, ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی اس نہج پر, اس عمر کو پہنچے کہ ہم ان کو بیاہتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کی عمر بھی ماشاءاللہ اتنی ہوئی کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی بھی عمر اتنی ہوگی کہ آپ شادی قابل ہوگی. بہت ساری دعائیں پھر شامل ہوتی ہیں. ان دعاؤں سے محروم نہ ہوئیے گا, کبھی والدین کی ان دعاؤں سے محروم نہ ہوئیے گا. زندگی کا سکھ پائیں گے اگر یہ دعائیں لے لیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ آیا تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اپنے چچا ابو طالب اور اپنے خاندان کے جو بڑے تھے ان کی طرف یہ رشتہ کا پیغام بتایا کہ یوں نکاح کا پیغام آیا, کیا کرنا چاہیے. سب نے متفقہ طور پر اس رشتے کو پسند کیا, جب جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا قدم یوں نکاح کا بڑھایا. تو یہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک عمل ہمیں درس دیتا ہے کہ والدین کی رضا یا اپنے خاندان کے جو بڑے بوڑھے ہیں, مخلص لوگ ہیں, ان سے مشاورت کر کے ان کی رضا بھی لی جائے, بچوں کی رضا بھی لی جائے اور والدین کی رضا بھی. یعنی جب دونوں طرف سے, یعنی بچوں کی طرف سے بھی اور والدین کی طرف سے بھی ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہوگا,
انشاءاللہ گھر سکھی ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی